پاکستان تحریک انصاف سے دیگر سیاسی جماعتوں کو اکثر یہ شکوہ رہتا ہے کہ یہ جماعت بات چیت کا راستہ اختیار نہیں کرتی، لیکن کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا تو جے یو آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے شرکت سے انکار کر دیا۔ ناظرین، حال ہی میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں حکومت اور اپوزیشن کا اتحاد تھا، لیکن دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے پر وہ اتحاد ہمیں پاش پاش ہوتا انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما جے یو آئی انجینئر ضیاء الرحمان۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، سینٹ انتخابات میں تو آپ لوگوں کا ایک اتحاد ہمیں نظر آیا، لیکن اب اگر دہشت گردی کی بات کی جائے اور اے پی سی کی بات کی جائے تو اس میں اتحاد کو کس کی نظر لگ گئی؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا ان کو اس بات کو اتحاد کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی مجبوری تھی، اور مجبوری اس طرح کہ آپ خود دیکھیے کہ اپوزیشن 53 سیٹس پہ 5 سیٹیں لیتی ہیں سینٹ کی، اور حکومت 92 سیٹس پہ 6 سیٹیں لیتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ تو اپوزیشن کے لیے ایک ون ون پوزیشن تھی۔ ان کو نہ سیکرٹ بیلٹنگ میں کوئی ایشو تھا، وہ نکال سکتے تھے اپنی سیٹیں، نہ ان کو اوپن بیلٹنگ میں یا جو ہے بلا مقابلہ اپنے امیدوار لانے میں کوئی ایشو تھا تو حکومت کو تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے اندر 10 گروپ بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اپنے امیدوار جو ہیں یہ 6 بھی کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں کامیاب ہوتے، تو اس کو اتحاد نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک دہشت گردی کے حوالے سے بات ہے، دیکھیے میڈم، سنجیدگی کا عالم دیکھیے کہ جمعیت علماء، میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں جمعیت علماء کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی اپوزیشن کی جماعت اور ان کو کوئی باضابطہ دعوت نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، قبائلی علاقوں کے حوالے سے، مرجڈ ایریا کے حوالے سے، جنوبی اضلاع کے حوالے سے، اگر لا اینڈ آرڈر پر اگر اس عسکریت پسندی پر کسی نے بات کی ہے تو وہ جمعیت علماء نے کی ہے۔ آپ جمعیت علماء کو تو باضابطہ دعوت نہیں دے رہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے لا اینڈ آرڈر پہ آل پارٹیز بھی کرنی ہے۔ پھر آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو بھتے دیتے ہیں۔ کل ان کی ٹویٹ جو ہے وہ کہ جی آپ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھتے دیتے ہیں۔ بھتے دینے والے امن و امان پہ آل پارٹیز کانفرنس کریں گے؟ آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اگر کوئی دہشت گردی کے واقعے میں کوئی شہید ہو جائے، کوئی عام انسان، کوئی عام پاکستانی خیبر پختونخوا کا، ان کے ساتھ تعزیت کے لیے تو آپ نہیں جا سکتے، ان کے جنازوں میں تو آپ نہیں جا سکتے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو تو چھوڑ دیجئے، عام لوگ جو اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا ایک بول تک تو بول نہیں سکتے، اور کہتے ہیں جی ہم نے لا اینڈ آرڈر پر آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے۔ جب آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہوگا تو کوئی آپ پر اعتبار کیوں کرے گا؟ تو آپ کا اصل شکوہ یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ پراپرلی انویٹیشن دیتے اور پراپرلی بات کرتے، جبکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو پراپر انویٹیشن کی وہ ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو انویٹیشن دیتی رہتی ہیں، لیکن یہ چونکہ سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں، ایک صوبائی حکومت کی طرف سے تھا، تو ان کی میچورٹی کا عالم بھی وہی ہے جو آپ کو نظر آیا۔ دوسری بات، اگر انویٹیشن دیتے بھی صحیح، تب بھی جمعیت علماء اسلام کا بالکل کلیئر موقف ہے اس معاملے پر کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں، آپ اپنی کنفیوژن کو دور کیجیے، اس کنفیوژن کے ساتھ کہ ایک طرف آپ بھتے دیں اور ایک طرف جو ہے آپ عام لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول تک بول نہیں سکتے، آپ اس کی مذمت نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے۔ آپ کی اپنی کنفیوژن جب تک برقرار رہے گی کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہ آپ سنجیدہ ہے اس ایشو پر اور نہ آپ کی جو ہے آپ کا موقف اس پہ واضح۔ آپ نے سنجیدگی کی بات کی اور موقف کی بات کی، جو ان کی ایک پریس کانفرنس تھی اے پی سی کے دوران، اس میں ایک پینک کی سچویشن ان میں نظر آئی، جیسے کچھ بوکھلاہٹ تھی، کیونکہ تحریک چلنی تھی، خان صاحب کے لیے تحریک ہونی تھی، لانگ مارچ 5 اگست کو، پہلے انہوں نے 90 دن کا الٹیمیٹم دیا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کا اچانک سے تحریک سے فوکس ہٹا کے دہشت گردی کی طرف؟ دہشت گردی تو بہت عرصے سے کے پی کے میں چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پینک اتنا کیوں تھا؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو لانے والے، جب آپ کو صوبے پر مسلط کرنے والے آپ سے ہاتھ کھینچ لیں تو پھر بوکھلاہٹ جو ہے وہ اسی طرح نظر آیا کرتی ہے جیسے کل ان کی پریس کانفرنس میں نظر آ رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال پی ٹی آئی کے لوگوں کے کرنے کا ہے، جو وہ ان سے کریں کہ جب عمران خان کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے کوئی بات اٹھتی ہے
اس وقت ہمارے جو ہے یہ وزیر اعلیٰ جو ہے، میں تو ان کو وزیر اعلیٰ نہیں کہتا، کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن بہرحال اب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت میں ایسے ایشوز کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ خاص طور پہ مولانا صاحب سے، مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی بات کریں گے. ابھی آج بات ہو رہی ہے عمران خان کی رہائی کی، اور تحریک کی بات ہو رہی ہے، اور 5 اگست کی بات ہو رہی ہے. پھر پہلے انہوں نے کہا جی 90 دن کو جو ہے وہ جھٹلایا تمام ان کے رہنماؤں نے کہ 90 دن کی کوئی بات نہیں 5 اگست کی بات. اور پھر اس کے بعد اب اس عنوان پر آ گئے. بات سیدھی سی ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو کے پی کا ایشو ہے، کرپشن کے پی کا ایشو ہے. ایک ضلع سے 40 ارب روپے کے سکینڈلز نکل رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کوہستان جیسے ضلع جس کا اے ڈی پی جو ہے سالانہ ترقیاتی بجٹ وہ 60 کروڑ ہوگا، اور اس ایک ضلع سے 40 ارب کا سکینڈل نکلے گا، آپ خود اندازہ لگائیں کس حد تک کی اور کس درجے کی کرپشن ہو رہی ہے. بدعنوانی، بد انتظامی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز ان کو عمران خان کی اس تحریک کے موقع پہ کیوں یاد آتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو یاد بھی آ گئی اس عرصے کے بعد اور اتنے عرصے کے بعد، اور کہ یہ میرا یہ سبجیکٹ ہے، اس کو میں نے ایڈریس کرنا ہے، یہ میرا ایشو ہے، اس کو میں نے حل کرنا ہے، تو پھر اس سنجیدگی کے ساتھ کہ آپ پر وفاقی وزیر داخلہ جو ہے وہ الزامات لگائے کہ آپ بھتے دیتے ہیں، پھر اس سنجیدگی کے ساتھ کہ آپ سے دہشت گردی کی مذمت تک کی بھی آپ کو وہ نہیں ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ آپ اس کی مذمت کر دیں، چاہے آپ آپریشن اس کے خلاف لڑنا، یہ تو اپنی جگہ پہ مذمت نہیں کر سکتے. اگر سنجیدگی کا یہ عالم ہوگا تو پھر اسی طرح آل پارٹیز ناکام ہوں گی جس طرح کل ان کی ناکام ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کے دن پورے ہو گئے؟ کل کی ان کی پریس کانفرنس کے انداز سے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ان کے چل چلاؤ کے دن ہے. سر، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، بجلی کی قیمت ہو، پیٹرول کی قیمت ہو، غربت کی شرح ہو، اس میں اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے رہے. پہلی دفعہ کل ایسا ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے تھوڑا سیکیورٹی پہ بھی بات کر لی ہے. آپ کی جماعت اب تک کیا کر چکی ہے مہنگائی کے لیے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پر جمعیت علماء اسلام نے آواز بلند نہیں کی. ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، واضح اگر آپ کو موقف نظر آیا ہے تو آپ کو جمعیت علماء اسلام کا نظر آیا ہے. ابھی بجلی کے بلوں کے حوالے سے وہ جو انہوں نے بلنگ سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہوا تھا، جی، اس کے خلاف سینٹ میں اگر تحریک التوا پیش کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز نے پیش کی ہے. اس پر بحث جو ہے وہ جمعیت علماء کر رہی ہے، گراؤنڈ میں جمعیت علماء ہے. اس سے پہلے مہنگائی مارچ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا تو وہ جمعیت علماء نے کیا ہے. اسی لیے میں نے سوال پوچھا کہ کیا دوبارہ کوئی مہنگائی مقام بالکل کریں گے. یہ شہباز شریف صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں کر اس ایشو میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ، اور ابھی تو جو پریڈکشن آ رہی ہے اس میں تو یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ آئل پرائسز جو ہیں اس میں اور بھی زیادہ بڑھیں گے. تو پھر پتہ نہیں لوگوں کا کیا حال ہوگا. جب قیمتیں کم ہوئی اور آپ نے یہاں لوگوں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی تو جب مارکیٹ میں بڑھ جائیں گی تو پھر لوگ کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو سنجیدگی کے ساتھ اس ایشو پر ان کو سوچنا پڑے گا، ورنہ پھر لوگ جو ہے اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی جیل میں ہے، کوئی گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لیڈرشپ ہے، کوئی قیادت کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. جب ہر ایک کو اپنے جان کے لالے پڑیں گے تو پھر وہ نکلیں گے اور وہ آپ کی حکومت کے خلاف پھر میدان میں آئیں گے.